منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہمارا مقصد آپ کے منی آئی کیو کو بہتر بنانا ہے۔ یہ تجزیہ گہری مارکیٹ ریسرچ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ جی، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ واقعی ہاں، بہت ہی زبردست ہے۔ مطلب ذرا ایک منظرنامے کا تصور کریں، ایک بہت بڑی کمپنی جو دہائیوں پرانی ہے، جس کا نام ملک کے کونے کونے میں گونجتا ہو، ہوں اور اس کی سیلز اچانک ایک ہی سال میں 70% سے زیادہ گر جائیں۔ 70%؟ بھائی عام طور پر فائنانس کی دنیا میں اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا دیوالیہ پن ہوتا ہے۔ بالکل، مطلب فیکٹریوں پر تالے لگ گئے اور معاشی تباہی آ گئی۔ لیکن کیا ہو اگر سیلز 70% گرنے کے باوجود اسی کمپنی کا منافع گرنے کے بجائے آسمان کو چھونے لگے؟ یہ تو واقعی سننے میں بہت عجیب لگتا ہے، کوئی جادوئی لگتا ہے۔ بالکل جادو لگتا ہے، لیکن آج کا یہ تفصیلی جائزہ اسی جادوئی یا میں کہوں گا کہ ایک انتہائی شاطرانہ کاروباری حکمت عملی کے بارے میں ہے۔ صحیح، ادارہ جو 1957 سے جوتے، ٹائر اور ربڑ کی مصنوعات بنا رہا ہے۔ بالکل وہی تو آج ہم اس کے 2019 سے لے کر 2026 تک کے سفر کی تہ کھولیں گے، اور ساتھ ہی ہم کوشش کریں گے کہ مالیاتی اصطلاحات کو روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بنا کر آسان الفاظ میں سمجھائیں، تاکہ فنانس کی یہ جو پیچیدہ دنیا ہے نا، وہ ہر سننے والے کے لیے بالکل شفاف اور آسان ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا کیس سٹڈی ہے جو روایتی کاروباری ذہنوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں اور دنیا بھر میں بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ ترقی کا مطلب ہے زیادہ کارخانے، زیادہ مزدور اور زیادہ پروڈکشن۔ جی، یعنی جتنی زیادہ چیزیں بکیں گی اتنا ہی زیادہ منافع ہوگا۔ لیکن ایس آر وی آئی کی اس کہانی نے اس پرانے ماڈل کو بالکل الٹ کر رکھ دیا ہے۔ صحیح، اور اس غیر معقولی منافع بخش حکمت عملی کے پیچھے جو ایک پوری ذہن سازی ہے نا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ذرا ماضی میں جانا پڑے گا۔ موجودہ حیران کن منافع کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کمپنی کن حالات سے گزر رہی تھی۔ مجھے سفر کا نقطہ آغاز 2019 سے شروع ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ بالکل، 2019 ایک بہت اہم سال تھا۔ تو اس وقت کمپنی کا خاکہ کچھ یوں تھا کہ ان کے کل شیئرز کی تعداد تقریباً 47 ملین کے قریب تھی، اور ان میں سے 41% سے زائد شیئرز کمپنی کے ڈائریکٹرز اور ان کے خاندان کے پاس تھے، جبکہ عوام کے پاس تقریباً 31% تھے۔ اور یہ شیئرز کی جو تقسیم ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں بتاتی ہوں۔ دیکھیں، جب ملکیت کا اتنا بڑا حصہ چند فیصلہ سازوں کے پاس ہونا، تو وہ قلیل مدتی نقصانات سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ بہت جرأت مندانہ اور طویل مدتی فیصلے کر سکتے ہیں۔ ہاں صحیح، مطلب انہیں روزمرہ کے شیئر ہولڈرز کا اتنا دباؤ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو 2019 میں انہوں نے ایگریکلچر ٹائرز یعنی زرعی استعمال کے ٹائرز بنانا شروع کیے۔ اور چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو رسپانس تو اچھا آنا چاہیے تھا۔ بہت شاندار رسپانس تھا، لوکل سیلز میں 20% تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ لیکن پھر 2020 کا سال آ گیا۔ کووڈ-19 جس نے پوری دنیا کا پہیہ ہی روک دیا۔ جی، کووڈ کی وبا نے کسی بھی دوسرے مینوفیکچرر کی طرح ان کو بھی شدید دھچکا لگایا۔ فیکٹریاں بند ہوئیں، عالمی سپلائی چین دھرم برہم ہو گئی، اور سب سے زیادہ نقصان ان کی برآمدات یعنی ایکسپورٹ کو پہنچا۔ ایکسپورٹ تقریباً آدھی ہو کر بمشکل 3 ارب روپے رہ گئی۔ ارے واہ، آدھی رہ گئی؟ یہ تو بہت بڑا نقصان تھا۔ بالکل تھا، لیکن معاشی تجزیہ کاروں کے لیے اصل حیرت کا دور 2021 اور 22 میں شروع ہوا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، وبا کے بعد جب مارکیٹ کھلی تو طلب میں اچانک ایک زبردست اچھال آیا۔ ان 2 سالوں میں کمپنی کی ٹاپ لائن نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اچھا، یہاں ذرا رکتے ہیں، ہمارے سننے والوں کے لیے اس ٹاپ لائن کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دیں۔ جی بالکل، دیکھیں، ٹاپ لائن سے مراد کمپنی کی کل آمدنی یا سیلز ہوتی ہے، یعنی وہ پیسہ جو مصنوعات بیچنے کے بعد بغیر کسی خرچے یا کٹوتی کے سیدھا کمپنی کے کھاتے میں آتا ہے۔ ہاں، یعنی ابھی اس میں سے بجلی کے بل، تنخواہیں، کچھ بھی نہیں کٹا؟ بالکل نہیں، صرف خالص سیلز کی رقم۔
تو 2021 میں اس ٹاپ لائن یا آمدنی میں 34% کا تاریخی اضافہ ہوا، کیا بات ہے! اور 2022 میں یہ بڑھ کر تقریباً 42 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ اچھا، اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ 42 ارب روپے کی سیلز کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بظاہر تو ایک زبردست کامیابی لگتی ہے، لگتی تو ہے، لیکن جب ہم مالیاتی گوشواروں میں ذرا نیچے کی طرف آتے ہیں، جہاں باٹم لائن لکھی ہوتی ہے۔ ہاں، باٹم لائن کا مطلب وہ خالص منافع جو ٹیکس، فیکٹری کے اخراجات، تنخواہوں اور سود نکالنے کے بعد بچتا ہے، تو وہاں کہانی بالکل الٹ تھی۔ بالکل الٹ تھی۔ 2021 میں ان کا یہ خالص منافع تقریباً 48% گر گیا، اور 2022 میں 42 ارب کی ریکارڈ توڑ سیلز کے باوجود ان کا منافع وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ تو یہ تو ٹریڈ مل پر دوڑنے والی بات ہو گئی۔ ہاں، بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے آپ نے۔ مطلب کمپنی 2021 اور 22 میں ریکارڈ سیلز کر کے تیزی سے دوڑ تو رہی تھی، مشین کا میٹر بھی بتا رہا تھا کہ بھئی 42 ارب روپے کی سیلز آ رہی ہیں، لیکن مہنگائی اور قرضوں کے سود کی وجہ سے منافع وہیں کا وہیں کھڑا تھا، محنت 100 گنا اور نتیجہ 0۔ تو انہوں نے اس چکر کو توڑا کیسے؟ اس ٹریڈ مل سے اترنے کے لیے انہیں کوئی معمولی قدم نہیں اٹھانا تھا۔ انہوں نے 2024 میں ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ان کی پوری شناختی بدل ڈالی۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ ایک ہی بہت بڑی چھت کے نیچے جوتے، ٹائر اور مختلف ربڑ کے پرزے بنانا اب غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے 2024 میں ایک مکمل ڈی مرجر کر دیا، ڈی مرجر۔ اور اس کے اعداد و شمار اس قدر چونکا دینے والے تھے کہ پہلی نظر میں تو کوئی بھی گھبرا جائے۔ بالکل۔ مطلب 2024 میں کمپنی کی سیلز میں 70.16% کی تاریخی کمی آئی۔ سیلز گر کر صرف 16,636 ملین روپے رہ گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ ڈی مرجر ہو گیا تھا۔ جی، ذرا اس ڈی مرجر کو آسان زبان میں بتائیں۔ ڈی مرجر کا مطلب ہے کہ کمپنی نے اپنا ٹائر، ریٹیل اور اس پرائیویٹ لمیٹڈ کا بزنس اپنی ذیلی کمپنیوں یعنی سبسیڈیوریز کو منتقل کر دیا، حصوں کو الگ کر کے نئی کمپنیاں بنا دیں۔ ہاں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ بیلنس شیٹ کو ہلکا کرنے کی صورت میں نکلا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ یہاں ہم ایک اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ڈیپٹ ٹو ایکویٹی ریشو۔ جی، اس کو بھی تھوڑا واضح کر دیں۔ یہ بتاتا ہے کہ کمپنی کے اپنے سرمائے کے مقابلے میں اس پر قرض کا کتنا بوجھ ہے۔ 2023 میں یہ ریشو 58% پر کھڑا تھا، جو کہ کافی خطرناک ہے۔ جی، لیکن ڈی مرجر کے بعد 2024 میں یہ کم ہو کر 40% پر آ گیا، کیونکہ کمپنی نے اپنا بھاری قرضہ بھی ان ذیلی کمپنیوں کو منتقل کر دیا تھا۔ ارے واہ! اور یہاں ایک اور زبردست فائدہ آپریشنل لاگت میں کمی کا بھی ہوا۔ جی بالکل۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ملازمین کی تعداد میں کتنا فرق آیا۔ ہاں، وہ ڈیٹا میرے پاس بھی ہے۔ 2023 میں ملازمین تقریباً 7,902 تھے، اور ڈی مرجر کے بعد 2024 میں یہ کم ہو کر صرف 1,905 رہ گئے، یعنی آپریٹنگ اخراجات میں 85% کی حیران کن کمی واقع ہوئی۔ بالکل، 85% کی بچت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیں۔ اگر آپ کیک خود بنا کر بیچنے کے بجائے صرف بیکریاں خرید لیں اور ان کے منافع کا انتظار کریں، تو کیا یہ زیادہ رسکی نہیں ہے؟ اب ان کا اصل انحصار ڈیویڈنڈ یعنی منافع کے حصے پر آ گیا ہے۔ اگر ذیلی کمپنیاں اچھا پرفارم نہیں کریں گی تو مرکزی کمپنی کے پاس تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ ایک انتہائی منطقی سوال ہے، اور بورڈ روم میں بھی یقینی طور پر اس پر بڑی بحث ہوئی ہوگی۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ ایک بہت بڑے اور بھاری بھرکم بزنس کو چست اور الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور یہ حکمت عملی کتنی شاندار ثابت ہوئی، اس کا ثبوت ہمیں 2025 اور 2026 کی پہلی سہ ماہی کے نتائج میں ملتا ہے۔ تو پھر ذرا ان نتائج پر روشنی ڈالیں۔ کیا ان کا یہ بیکری ماڈل کام کر گیا؟ بالکل کر گیا، اور اس قدر شاندار ثابت ہوا کہ مارکیٹ کے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ 2025 میں ان کی ڈائریکٹ سیلز مزید انسٹنٹ 0.80% گر گئیں۔ مطلب ڈائریکٹ بزنس تو ختم ہی ہو رہا ہے۔ جی، لیکن اسی سال ان کے خالص منافع یعنی نیٹ پروفٹ میں 118.94% کا شاندار اضافہ ہوا۔ 118% اضافہ؟ ڈائریکٹ کام بند ہونے کے قریب ہے، سیلز گر رہی ہیں،
منافع دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا، یہ کیسے؟ یہ سب ان کی ڈیویڈنڈ انکم کی وجہ سے ہوا۔ انہیں اپنی ذیلی کمپنیوں سے 2017 ملین روپے کا ڈیویڈنڈ ملا۔ ارے واہ، 2 ارب روپے سے زیادہ؟ جی، اور 2026 کی پہلی ساماہی یعنی پہلے 3 مہینوں کے ہوش ربا اعداد و شمار سنیں، سیلز 46.67% گریں، لیکن منافع میں 720.51% کا پاگل کر دینے والا اچھال آیا۔ 720%؟ یہ تو واقعی پاگل کر دینے والا فگر ہے۔ جی، اور یہ سب سروس ٹائر سے ملنے والے 800 ملین روپے کے ڈیویڈنڈ کا کمال تھا۔ اس مقام پر میں ایک اور تصور واضح کرنا چاہوں گا، جسے ہم او پی مارجن یا آپریٹنگ پروفٹ مارجن کہتے ہیں۔ جی بالکل، بتائیں۔ سادہ الفاظ میں، جب آپ سیلز میں سے چیز کو بنانے کا خرچہ نکال دیتے ہیں تو جو منافع کا تناسب بچتا ہے اسے او پی مارجن کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور ان کا او پی مارجن ان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ 2024 میں ڈی مرجر کے وقت یہ 17% پر تھا، لیکن 2026 کی پہلی سہ ماہی میں یہ چھلانگ لگا کر 67.66% کی تاریخی سطح تک پہنچ گیا۔ 67%؟ یہ تو بہت بڑا مارجن ہے۔ جی، کیونکہ اب مرکزی کمپنی کے پاس فیکٹریوں کے وہ بھاری اخراجات تھے ہی نہیں جنہیں کاٹنا پڑے۔ ان کی آمدنی خالص ڈیویڈنڈ تھی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، آپ ہی بتائیں۔ مطلب جتنا انہوں نے خود کام کرنا کم کیا اتنا ہی منافع بڑھ گیا۔ بالکل۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی والدین ریٹائر ہو جائیں اور ان کے کامیاب بچے انہیں کما کر دیں۔ مطلب والدین آرام سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں اور بچے الگ الگ شہروں میں دن رات مشقت کر رہے ہیں اور ہر مہینے کا منافع لا کر والدین کے قدموں میں رکھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ بہت بہترین تشبیہ ہے، اور فائنانس کی زبان میں اسے ایک ہولڈنگ کمپنی بننا کہتے ہیں۔ یعنی اب سروس انڈسٹریز لمیٹڈ ایک ہولڈنگ کمپنی بن چکی ہے۔ جی، وہ خود مینوفیکچرنگ نہیں کرتے، وہ صرف اپنی ذیلی کمپنیوں یعنی اپنے بچوں کی سمت طے کرتے ہیں۔ لیکن بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ مطلب اگر کمپنی اب ہولڈنگ کمپنی ہے تو ذیلی کمپنیوں کو کن خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ خطرات تو بالکل ہیں، اور ریسرچ میں کئی اہم پہلو سامنے آئے ہیں۔ اس وقت عالمی سطح پر سب سے بڑی تشویش مشرق وسطیٰ کی کشیدگی ہے۔ بالکل، جس کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے۔ اور ٹائر سازی کا براہ راست تعلق پیٹروکیمیکلز اور ایندھن کی قیمتوں سے ہے۔ اگر ایندھن مہنگا ہوتا ہے تو لاگت بڑھے گی، جس سے ذیلی کمپنیوں کا منافع متاثر ہوگا۔ اور اگر ذیلی کمپنیوں کا منافع گرے گا تو مرکزی کمپنی کا ڈیویڈنڈ بھی گرے گا۔ جی بالکل، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا ایک ماسٹر پلان بھی ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں تہلکہ مچا رہا ہے۔ اور وہ ماسٹر پلان ہے نیا آئی پی او۔ یہ واقعی بہت سنسنی خیز حصہ ہے۔ جی، مئی 2026 میں ہونے والا سروس لانگ مارچ ٹائرز کا آئی پی او، جسے SLM بھی کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ آئی پی او $550 ملین کی بھاری ویلیویشن کے ساتھ مکمل طور پر سبسکرائب ہو چکا ہے۔ جی، فلی سبسکرائبڈ، اور اس زبردست طلب کی ایک ٹھوس وجہ بھی ہے۔ SLM اب مسافر گاڑیوں یعنی پیسنجر کارز کے ٹائرز بھی بنائے گا۔ اور مارکیٹ میں ان ٹائرز کی درآمدات پر پابندیوں کی وجہ سے بہت کمی ہے۔ جی، اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ اب نئی گاڑیاں تو لے نہیں سکتے نا۔ مطلب آٹو فائنینسنگ تو عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو لوگ نئی گاڑیاں لینے کے بجائے پرانی گاڑیوں کو ہی مینٹین کر رہے ہیں، ان کے ٹائر تبدیل کروا رہے ہیں۔ جی، اسے ریپلیسمنٹ مارکیٹ کہتے ہیں، اور اس کی ڈیمانڈ اس وقت بہت زیادہ ہے۔ تو SLM اسی مقامی طلب کو پورا کرنے جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت زبردست قدم ہے۔ تو اس ساری بحث کو اگر ہم سمیٹیں اور مستقبل کی پیشین گوئی کریں تو کیا سرمایہ کاری کا مشورہ بنتا ہے؟ دیکھیں، محتاط تجزیہ یہی کہتا ہے کہ SRVI اب ایک روایتی مینوفیکچرنگ کمپنی نہیں رہی، یہ ایک منافع بخش یعنی ڈیویڈنڈ ییلڈنگ ہولڈنگ کمپنی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ صحیح۔ SLM کا IPO اور پیسنجر کار ٹائرز میں توسیع اسے مستقبل کے لیے ایک بہترین اور مضبوط طویل مدتی سرمایہ کاری بناتی ہے۔
لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے بہترین ہے، لیکن سرمایہ کاروں کو ایندھن کی بڑھتی قیمتوں پر ضرور نظر رکھنی ہوگی۔ بالکل، کیونکہ اسی سے ان کی ذیلی کمپنیوں کا منافع جڑا ہوا ہے۔ جی، تو آخر میں ایک بہت ہی فکر انگیز بات ہے جو میں سننے والوں کے ذہن میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مستقبل میں پاکستان کی تمام بڑی کمپنیاں اسی طرح اپنا سارا بوجھ اور سردرد ذیلی کمپنیوں پر ڈال کر خود صرف منافع سمیٹنے والے سرمایہ کار بننا پسند کریں گی؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے اور آنے والے کارپوریٹ رجحانات کا تعین کرے گا۔ بالکل۔ تو آپ لوگ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ مستقبل میں کن مزید کمپنیوں یا موضوعات پر ایسا ریسرچ پر مبنی مواد سننا چاہتے ہیں۔ جی، ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ Press the bell icon to follow for future updates and like and subscribe our channel. Like and subscribe.